نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مسند حکمیت پر متمکن حکم حضرات اور گلشن علمی کے نوشگفتہ پھولوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں میں سب سے زیادہ اہم نعمت ایمان ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کی قدر ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دولت ہمیں گھر بیٹھے مل گئی، ہمیں مسلمان کہا جانے لگا۔ اگر کوئی بندہ اس نعمت کو ترک کر دے اور کفر کو اختیار کر لے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ اے فرزندان اسلام، آج مسلمان نوجوانوں کو اسلام اور ایمان سے دور کرنے کے لیے اور ان کو ارتداد کا شکار بنانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کہیں تو اسلامی تعلیمات پر بیجا اعتراضات کر کے ان کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، تو کہیں ان کے سامنے حسیناؤں کو پیش کر کے ان کی خواہشات کو برانگیختہ کیا جا رہا ہے، تو کہیں اسکول کے تعلیمی نصاب میں ایسے مضامین شامل کیے جا رہے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر مسلمان نوجوان ارتداد کے دہانے پر کھڑے کپ کپا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آج ہماری بچیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے دین و دنیا کو خراب کیا جا رہا ہے، انہیں پیار و محبت کے نام پر ورگلایا جا رہا ہے، آزادی کا جھانسا دے کر ان کے اندر ارتداد کا زہر گھولنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہندو لڑکیوں کو پیسہ دے کر نقاب پہنا کر اسلام مخالف بیانات ریکارڈ کرے جا رہے ہیں اور انہیں سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے، اور باضابطہ طور پر مختلف فرقہ پسند تنظیمیں ہندو لڑکوں کو اس بات کی ٹریننگ دے رہی ہیں کہ وہ ان مسلمان بچیوں سے شادی کریں جو ذہنی طور پر ہندو مذہب کے زیادہ قریب ہوں۔ غرض یہ کہ ہر طریقے سے مسلمان بچوں اور بچیوں کو مرتد بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عزیزان ملت، ایک 17 سال کی لڑکی رات کے وقت انسٹاگرام کھولتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اپنا حجاب اتارو، وہ ہنستی ہے اور اپنا حجاب اتار دیتی ہے۔ فرمان خداوندی متوجہ ہوتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ اپنے سینوں پر دوپٹے ڈال لو۔ وہ سن نہیں رہی، اس لیے کہ اس کے اندر قرآن کو نہیں اتارا گیا۔ اب اگر سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیا جائے اور غور کیا جائے کہ ان کے مرتد ہونے کا اصل سبب کیا ہے، تو جب ہم غور کرتے ہیں وجہ یہ نکلتی ہے کہ ان کے مرتد ہونے کا اصل سبب ان کے والدین ہیں، کیونکہ ان کی توجہ اس بات پر تمرکز رہتی ہے کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، انہیں اچھی نوکری مل جائے، لیکن اس طرف توجہ نہیں رہتی کہ ہمارے بچے ان حالات میں مسلمان بھی رہیں گے یا نہیں۔ انہیں یہ فکر تو صبح و شام ستاتی ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، ماسٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، لیکن کبھی ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں۔ ان کی یہ کوشش تو ہمیشہ رہتی ہے کہ ہمارے بچے انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے لگے، لیکن کبھی ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھا دیں۔ غرض یہ کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دیا، وہ بھول گئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان پر اولاد کی کیا ذمہ داری عائد فرمائی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور آقا مدنی کا ارشاد ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میرے عزیزوں، آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، قرآنی تعلیمات سے اپنے بچوں اور بچیوں کو آراستہ نہیں کیا، رسول عربی کی محبت کو ان کے دلوں میں ان کے خون کے قطرے سے زیادہ سرایت نہیں کیا. اے لوگوں، آج تم اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے اسکولوں اور کالجوں کے اندر بھیجتے ہو کہ جہاں دشمن طاقتیں اپنا پنجہ جمائے ہوئے ہیں، ان کا مقصد صرف باہمی اختلاط کو بڑھاوا دینا اور لڑکوں کی لڑکیوں سے دوستی کو فیشن اور ترقی کے طور پر دیکھنا ہے. اے امت مسلمہ کے نوجوان بچوں اور بچیوں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ دشمن کی ناپاک حرکتیں ہیں، یہ دشمن کی ناپاک چالیں ہیں، یہ RSS کا پروپیگنڈا ہے. ذرا یاد کرو اس وقت کو جب میدان محشر میں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا اور رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے تم کو ایمان کی دولت دی تھی، تم اسے کہاں لٹا کر آ گئے، تو کیا جواب دو گے؟ اسی لیے اٹھو اور اپنی حقیقت کو پہچانو اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا چیلنج کر دو کہ مٹا سکے ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں، مٹا سکے ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ ہم سے ہے زمانے سے ہم نہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں ایمان کی روشنی کو منور فرمائے اور ارتداد کے شکوک و شبہات سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.